جو حج نہ کریں استطاعت کے باوجود، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر جو بھی استطاعت رکھتے ہو، سفر کی اخراجات ان کے پاس موجود ہوں اور ان کی صحت بھی ہو کہ وہ سفر کر سکتے ہوں، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور جو کفر کرے گا، کفر سے مراد اب یہاں کیا اس آیت میں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس حوالے سے یہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہو اور حج نہ کیا ہو، پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جب زندگی کے آخری سانسیں آ رہی ہوں، بوڑھے ہو گئے ہوں، کوئی اور کام اب رہا ہی نہیں بڑے میاں کے لیے، اب چلے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں، جلد از جلد فرض فریضے کو، کیا پتہ کل موت آ جائے۔ تو اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیا ہے تو بہت بڑا اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ لام اور علا کا استعمال یہاں پھر دیکھ لیجئے۔ اللہ کا حق ہے لوگوں پر، للہ علی الناس، جیسے وہ جو دعا ہے جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائیے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً وَلَا عَلَيْنَا، یہ ہمارے حق میں دلیل بن جائے، حجت بن جائے۔ تو اس اعتبار سے القرآن حجت لک او علیک، حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف دلیل بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ یہ مجھے مانتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں تھے، مانتے تھے میں اللہ کا تیرا کلام ہوں لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے، تو یہ حجت بن جائے گی نہیں میرے اور آپ کے خلاف۔ تو وہی بات یہاں پر ہے، علا آتا ہے کسی کی مخالفت کے لیے اور لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنا ہے۔ حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو قصد کر رہا ہے، جو واپس آ رہا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ حاج جو ہے وہ در حقیقت ہے ان کے لیے آمین البیت الحرام، یہ اما یومو بھی آتا ہے اور حج یحجو بھی آتا ہے، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں قصد کر۔ جو جا رہا ہے وہ حاجی ہے، جو کر کے واپس آ گیا وہ حاجی نہیں ہے۔ وہ تو حاجی دنیا کا، حاجی اپنے گھر کا ہے، وہ اپنے گھر کا قصد کر کے واپس جا رہا ہے تو وہ حاجی اللہ کے گھر کا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے گھر کا حاجی ہے اس وقت۔ البتہ جب جا رہے ہیں تب وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں تو وہ حاجی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ لگا دیا جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی، یعنی اس کے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور اپنے جو بھی لائبلٹیز ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں اپنے، ان کے اس غیر حاضری کے عرصے تک کے لیے بھی ان کے اخراجات وغیرہ دے کر جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چل دے، جو ہے پونجی لے کر اور حج کے لیے چلا جائے، نہیں، ان کا اپنا حق ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے۔ اگر اتنا ہے اور نہ آپ پر کوئی قرض ہے نہ کسی کا دینا ہے آپ نے، اس اعتبار سے بھی آپ کا دامن صاف ہے، اور پھر اب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو اب آپ پر فرض ہو گیا حج۔ اور اگر یہ شکل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو پھر حج فرض ہے ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جو پیسے مانگ مانگ کر، چندے کر کے اور بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے ہیں، یہ واقعتاً حج کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر بھی جا کر بدنام کرتے ہیں اور حج کو خراب کرتے ہیں۔ یہ جو سائلین، اور بہت اکثریت جو ان سائلین کی وہاں پر ہوتی ہے وہ ہمارا ایک خاص علاقہ ہے، یہ سرائکی کا علاقہ جو ہے، یہاں سے بدترین جو ہے انسان وہاں پر بیگرز کی شکل کے اندر پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ مظفر گڑھ ہے اور ڈیرہ غازی خان ہے اور یہ بھاولپور کا ایریا ہے، نیچے تک جو ہے یہ خانپور تک، یہاں کے لوگ بے تحاشا وہاں پر، عورتیں بھی مرد بھی، یہ نہ معلوم کس کس طریقے سے بھیک مانگ کر چلے جاتے ہیں، ٹکٹ خرچ کر لیتے ہیں، وہاں پر پھر جو ہے وہ بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ کام یہ دراصل صحیح نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے فرض اسی پر ہے صرف۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پھر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اور یہ بڑا لطیف انداز ہے، یہاں کفر کس معنی میں آیا ہے؟ یعنی جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کا کفر کرتا۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص حج کو فرض سمجھے ہی نہ تو وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے تو کفر کا فتویٰ بھی مفتی دے دے گا۔
اگر حج کو وہ فرض سمجھتا ہی نہیں. ایک یہ کہ فرض تو سمجھتا ہے، کوتاہی یا نہیں کر رہا ہے، تب بھی یہ مانوی کفر یہ ہے، اس نے انکار تو کیا نا اللہ کے حکم کا. تو جیسے آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو اب یہ کفر کے مختلف درجے ہیں. ایک کفر مانوی ہے، کفر حقیقی ہے. ایک کفر ہے قانونی، دستوری، لیگل، جس کی بنا پر ایک شخص غیر مسلم قرار پاتا ہے. پھر یہ کہ اگر اسلامی قانون ہو تو پھر مرتد قرار دے کر اس کو قتل کیا جائے گا، وہ کفر اور ہے. اور یہ کفر جو ہے اللہ کے احکام کی ناشکری کرنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. اور میں تو سناتا رہا ہوں ابتدا میں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، شاذ ہی کبھی یاد آتے ہیں. سائی عبد الرزاق صاحب کہا کرتے تھے بڑے ایک جذب کی کیفیت میں، جو دم غافل سو دم کافر. انسان کا جو سانس بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزرتا ہے، نکلتا ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی یاد رہنی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں، یہ جو پاس انفاس صوفیہ کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ سانس کی حفاظت کرنا، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ، ہر سانس کے ساتھ ہے. اور یہ ہو جاتا ہے. آدمی جو ہے اس کی اگر عادت پیدا کر لے تو وہ ان انٹینشنلی بھی، آپ کسی اور کام میں لگے ہوں گے تب بھی وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی آپ کی، اس لیے کہ اس کی کنڈیشننگ ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں پھر وہ آپ کے ارادے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی خاص. بہرحال وہ ان کے ہاں ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں نکلا ہے وہ در حقیقت ایک طرح کے کفر میں نکلا ہے. تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی. ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ہو اور اللہ اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وہ کوئی گھر نہ بنائے، کوئی جگہ نہ بنائے، کوئی معین نہ کرے. تو پہلی تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم کے ہاتھوں، اور یہ کہ وہ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی. طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ مسمار ہو گیا، بہہ گیا، سارا جو بھی اس کا اوپر کا میٹیریل ہے وہ بہہ گیا. صرف یہ کہ وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھی، زیر زمین، وہ باقی رہ گئی. ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی، اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہہ گئی. تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے. چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ، کہ جب وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. قواعد من البیت، قواعد تو موجود تھے لیکن اس کے اندر تعمیر اوپر کر رہے تھے. تو گویا کہ قواعد جو ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ پہلے سے موجود تھی. یہی سورہ حج میں آیا، اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، جبکہ ہم نے معین کر دیا، ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ، دیکھو یہاں پر وہ بنیادیں موجود ہیں، اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو. تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ معمار ثانی جو ہے کعبے کے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد پھر یہ درمیان میں کسی اور حادثے سے یہ گھر مسمار ہو گیا. تو پھر قبیلہ جرہم جو آ کر آباد ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل ہی کے زمانے سے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی اثر نو. پھر اس کے بعد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل ابتدائی دور ہے زندگی کا، اوائل عمر میں، یہ پھر گر گیا تھا. تو اس زمانے میں قریش نے پھر اس کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدر کم تھا تو انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا. چھت پوری کی پوری کو چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا، تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا. یہ حتیم جو اب بھی ہے، جو اب آپ جاتے ہیں، جو بھی گئے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو وہ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن اس میں ان کے پاس کیونکہ سامان کم تھا. اسی طرح دروازے دو ہوتے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا. انہوں کے پاس سامان کم ہوگا دروازے کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے دروازہ بھی ایک ہی رکھ دیا اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص ہر وقت اس میں داخل نہ ہو. اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ خواہ مخصوص اوقات ہی میں ہو. تو یہ کیفیت اس گھر کی تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اور میں اثر نو اس کی پوری جو بنیاد ہے اس کے اوپر اس کی تعمیر کر دوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے ابھی تیری قوم کہا، یعنی قریش حضرت، حالانکہ وہ حضور کی بھی قوم تھی، حضرت عائشہ کی بھی قوم تھی، لیکن یہ جو آپس میں ایک محبت بھرا انداز ہے کہ شوہر بیوی سے کہ تیری قوم، کہ تیری قوم کا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی ایمان لائی ہے، نو مسلم ہے، ابھی وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو کہیں ان کی کوئی یعنی ان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ الجھ پڑے اور وہ خامخواہ جو ہے مشتعل ہو جائیں کہ انہوں نے یہ کعبے کو گرانے کا مسئلہ کر دیا ہے. اس لیے کہ کعبے کو گرانا، تعمیر تو اثر نو ہوگی. تو گفت رومی ہر بنائے کونا کعباداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنند. نئی تعمیر کے لیے ایک دفعہ تو گرانا پڑے گا، تو یہ گرانا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احساسات کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. لیکن اس کے بعد پھر
جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہے، جو 6 سال قائم رہی حجاز میں، تو عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ چونکہ ان کی خالہ ہے، تو خالہ سے جو روایت آئی ہوئی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے گرایا بیت اللہ کو اور پوری عمارت کے اوپر، پوری بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی۔ لیکن بنو امیہ تھے ان کے دشمن۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی حکومت جو تھی 6 سالہ حکومت ختم ہو گئی، تو پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ان کے بنائے ہوئے گھر کو پھر گرایا اور پھر وہاں پر اثر نو وہی کہ جو قریش کا تھا حضور کے زمانے میں، جس بنیاد پر اور جو پر تعمیر آج تک موجود ہے، اس کو قائم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے چاہا کہ پھر اس کو گرا کر پھر مکمل اپنی اصل بنیاد پر تعمیر کریں، لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم کہتے ہیں امام دار الہجرہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بار بار کا گرانا بنانا ٹھیک نہیں ہے، اب جہاں ہے وہ ٹھیک اسی طرح پر رہنے دیا جائے۔ وہ دن اور آج کا دن بالکل اسی بنیاد پر، اسی تعبیر کے ساتھ خانہ کعبہ موجود، بلکہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت سے حوادث اس پر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاحال اس گھر کو بچایا ہوا۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی، مثلا ایک زمزم ہے، بہت بڑی نشانی ہے، پانی چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، کتنا پانی وہاں سے کھنچتا ہے کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے۔ پورا عرب کے اندر مدینے چلے جائیے تو مسجد نبوی میں وہی مائع زمزم ہے، آپ چلے جائیے ریاض اور تبوک چلے جائیں اور الخبر چلے، ہر جگہ زمزم موجود۔ یہ بڑے بڑے ٹینکس جو ہے جو آپ کے یہاں پیٹرول وغیرہ کے چلتے ہیں، ان سے بھی کہیں بڑے وہ چل رہے ہیں، مسلسل دن رات چل رہے ہیں اور بھر بھر کر وہ پانی جا رہا ہے۔ اور یہ ایک معجزہ ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیا اس کی سورس ہے، پھر اس کی جو کیمیکل جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک معجزہ بنی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر غذائیت موجود ہے۔ 40 دن تک ایک انسان صرف اس کے اوپر جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہے کہ اسے کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہوئی، کہاں سے ہے اس کے اندر۔ اسی طرح کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں رمی جمرات، اب اگر یہ وہاں سے غائب نہ ہو جائیں تو وہاں تو پہاڑ کھڑے ہو جائیں۔ 30 لاکھ آدمی جو ہے اور وہ ساتھ کنکریاں مار رہے ہیں تو کتنی، لیکن وہ سب صاف ہوتی، اور کوئی وہاں انتظام حکومت کا نہیں ہے وہاں سے صفائی کا کل کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں، صرف ان کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں کہ جن کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے، جن کا حج قبول ہو گیا ان کی کنکریاں فرشتے لے جاتے ہیں، یہ جو بڑی بچی رہ جاتی ہے وہ ہے کہ جن کا حج اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اب یہ بڑی نشانیاں ہیں، لیکن انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم ہے، وہ ایک پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ اب دیکھیے نہ تو اس وقت یہ جو اسکیفولڈنگ آج ہوتی ہے، پیڑ لگائی جاتی ہے اور طرح طرح کے، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ پائپ اسکیفولڈنگ ہوتی ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ تعمیر کے لیے پہلے جو ہے وہ تو پیڑ لگائی جاتی ہے، لیکن وہاں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، وہی پتھر تھا، وہی خود اونچا ہو جاتا تھا، خود نیچے آ جاتا تھا، اور اس کو حضرت ابراہیم کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ اٹھتا اور نیچے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ ہمارے جدید جو مفسرین نے اس کے خواہ مخواہ کی تعبیریں اور کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے یہ اس دور کا واقعہ ہے جبکہ ابھی انسان جو ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے اہل طفولیت میں تھا، بحیثیت مجموعی۔ نبی تو پورے طور پر وہ اس وقت بھی جو ہے ہر چیز کے جاننے والے تھے، لیکن یہ کہ عام انسان، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ معجزے جو ہے خرق عادت یہ بہت دکھاتا تھا، جتنے دکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو آل فرعون کو دکھائے گئے، آج تو نہیں وہ معجزے دکھائے جاتے، حضور کے زمانے میں نہیں دکھائے گئے، حالانکہ مطالبہ شریف تھا حضور سے کہ ہمیں وہی معجزہ کر کے دکھاؤ، نہیں دکھائے گئے، لیکن اس وقت یہ معجزہ تھا۔ اور اس کی خواہ مخواہ کوئی سائنٹیفک تعویل کرنا، مقام ابراہیم، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی یہ غلطی کی ہے، یہ کہہ دیا مقام ابراہیم سے مراد یہ کہ یہاں پر قیام تھا حضرت ابراہیم کا، تو قیام ابراہیم کسی جگہ پر کسی کا قیام ہونا کون سی نشانی ہے، اس میں نشانی والی بات کون سی ہے جس کو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اگر تو صرف رہائشی کا معاملہ ہے تو رہائش تو کسی بھی جگہ ابراہیم کی، اور ابراہیم کی رہائش تو نہ معلوم کہاں کہاں ہوئی، بلکہ مستقل رہائش تو یہاں کبھی ہوئی نہیں، اصل رہائش تو ان کی جو تھی وہ فلسطین میں تھی، وہاں پر اپنے چھوٹے بیٹے نمبر 2 بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے کہ اصل خاندانی بیوی جو ان کی تھی وہ حضرت سارہ تھی۔ حضرت حاجرہ تو اصل میں جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ہدیتاً پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے اس زمانے کا رواج تھا کنیز کے طور پر، جیسے کہ حضور کی خدمت میں بھی مصر ہی سے پھر وہ آئی تھی ماریا قبطیہ، موقوقہ سے مصر نے بھیجی تھی، اور انہی کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے الحضور کو جو بیٹا عطا فرمایا، حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔
یعنی ابراہیم کے پاس مصر سے ایک خاتون آئی کنیز کی حیثیت سے ہاجرہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا دیا، ان کی نسل میں محمد ہے، اور محمد رسول اللہ کے بعد پھر ان کے پاس مصر ہی سے ایک کنیز آ رہی ہے ماریہ قبطیہ، اور ان کے بطن سے جو اللہ نے بیٹا دیا ان کا نام انہوں نے ابراہیم رکھ دیا۔ تو گویا دنیا گول ہو گئی اور چکر جو ہے مکمل ہو گیا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے ان میں خواہ خواہ کی کوئی سائنٹیفک تعویل جو ہے وہ خواہ خواہ کا ایک تکلف ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جو بھی مفسرین کی ہے وہی صحیح ہے کہ اس سے مراد وہی پتھر ہے، وہ اب بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کے اوپر وہ اب نظر ابھی نہیں آتا پورے طور سے، اس کو ایک بلوری جو ہے وہ کیس کے اندر بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر نشان پاؤں کا موجود ہے۔ اب ایک پتھر کے اوپر پاؤں کا نشان پڑ جانا یہ خود معجزہ ہے۔ آخر یہ کہ کیا کوئی وہ ٹنوں وزن تو حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، اور وہ پاؤں کا نشان موجود ہے، اس پر مسلسل کتنے عرصے کھڑے رہے ہوں گے یہ تو آپ اندازہ کر لیجیے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا یہ تو تھے، اور کوئی مزدور تو لگے ہوئے نہیں تھے وہاں پر۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا ہی تھے، تو کتنا وقت لگا ہوگا، تو اس میں مسلسل کھڑے رہنے سے وہ یقیناً وہاں جو ہے پاؤں کے نشان پڑ گئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے خانہ کعبہ کی۔ بدترین دور وحشت جو تھا جاہلیت کا، اس میں بھی یہ روایت رہی ہے اس گھر کی کہ باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں نظر آ گیا ہے تو بیٹا اسے کچھ نہیں کہے گا، نگاہ نیچی کر کے گزر جائے، چاہے وہ سال سے تلاش میں پھر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں کہ میں بدلہ لے سکوں اور اسے قتل کروں، لیکن یہ کہ اگر حرم میں نظر آئے گا تو کچھ نہیں کہے گا۔ کہتے یہ ہے کہ وہاں تو وحوش بھی، اب تو خیر آس پاس وہاں پہ کوئی وحشی جانوروں کے آنے کا سوال نہیں، مکہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں جو ہے وحشی جانور جو ہے جنگلی وہ بھی کسی کو غضب نہیں پہنچاتے تھے حرم کے اندر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے۔ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی
کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوئی، عاجز نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں نفی ہے۔ جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے، دکھ سے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب
مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا، میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، یہ کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل ہو۔ ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل ہے۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تھا۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔
فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ کہنے الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم لیں گے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے، یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے۔ پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن، اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے، میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح، عام طور پر اپنی عمر کو، پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی، اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کرے گے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے، اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قِطَرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْهُ، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِن نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ تو ظاہر کرے۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عتمتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی، لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے۔ وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین
والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے، انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان میں غلام بھی ہے، ان میں غریب بھی، ان میں مزدور بھی ہے، لیکن یہی ہے جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے۔ پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں، شروع میں تو انذار ہے۔ یا میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے۔ جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کر۔ یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے واعظوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے، گھر والوں کی خبر نہیں، اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں۔ واعظ بہت بڑے ہیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، علی ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو بلا لو۔ بنو ہاشم جنب قریبی رشتہ دار، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ، اب وٹو میں مانے کے، لالے کے، شامد کے یہ ہوتے ہیں نا، پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں۔ وہ شاہ محمد تھا، اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کی ہو گئی، لالا کوئی ہوگا لالے کی ہوگا، مانے کی ہو گئے، لیکن ہے سب وٹو۔ اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش، کوئی وہ جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، وہ بنو علی، وہ بنو تیم، لیکن سب کے سب کون تھے؟ قریش۔ اس میں ایک گھرانہ تھا جس سے حضور سے، وہ بنو ہاشم تھے۔ تو اقربین کہا نا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے۔ وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین، اس نے شور بچایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی، اور یہ پوشیدہ کام۔ چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ بڑا کھانے کا اہتمام کرو، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لیے، تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو۔ یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ، لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیے، حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے جائے نہج البلاغہ، اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ، ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب علیہ، دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے تو کبھی نہ بولتا۔ یو آر مائی کیٹن کل، اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا۔ یہ تمثیل ہو گئی، 3 جملے۔ چوتھے جملے میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ توحید آ گئی، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر۔ اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ صبح قیامت بھی آئے گی۔ اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ کے حمد کی تعریف کر کے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اس کے بعد کہ مجھ پر بہت طاری ہو گئی۔ جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا، جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحشرن بما تعملون، پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون، پھر لازماً جزا دی جائے گی، بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا،
अच्छाई का अच्छा बदला, बुराई का हमसे कहा मारे गए, बर्बाद हो। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आंख की दुनिया और अपनी आंख पर लगी, उनकी मोहब्बत की वजह से तुमने हराम खोरी की। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन, यकीनन तुम्हारी औलाद और तुम्हारे बीवियों में से तुम्हारे दुश्मन, बस बचकर रहो, महफूज रहो, बी ऑन द गार्ड, बी ऑन द अलर्ट। कोई ऐसा ना गफलत हो और वो मोहब्बत चुपके से आकर और आपके दिल में बराजमान हो जाए अल्लाह की मोहब्बत से और आपको पता भी न चले। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं, ये कुरान मजीद की कुरान में जो तवासुल है, तवासुल उसकी सबसे आला मिसाल ये आयत है। एक तरफ बीवी और औलाद को दुश्मन करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लइन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर तुम मुआफ करते रहो, अगर जश्न पोशी से काम हो, उनकी खताएं बख्शते रहो तो अल्लाह भी तो गफूरुर रहीम है। तीन अल्फाज हम, यानी ये नहीं हो जाना चाहिए कि घर का मामला जो है वो एक जंग का नक्शा, जंग के मैदान का नक्शा पेश कर रहा हो, हर वक्त जो है लान तान डान डपट, नहीं, इससे तो रद्द अमल भी पैदा हो सकता है, जिद पैदा हो जाती है। अक्सर मजहबी घरानों के साथ ये हाथ से पेश आता है, बेजा जबरदस्ती जबर, नतीजा क्या होता है? रद्द अमल। अक्सर ये आयत उनके लिए तीर बहदफ है अगर माँ के तरफ पर गौर वो कफ्फा अबा ज़करिया, और उसे दे दिया ज़करिया की किफालत। अगर तो इसके मामले में तो बाकी तफसील आती है, क्योंकि इशारा आगे चलकर कुरान में भी और तफसील तौरात में इंजील में है कि उनके लिए जब ये तय हो गया कि हाँ ठीक है ये बच्ची जो है हन्ना की बेटी को हम कबूल करते हैं इस माबद और हैकल के खादिमों की हैसियत से। हालांकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं था, हम किसी लड़की को नहीं कबूल करते थे, लेकिन उसको कबूल करते। तो हज़रत हन्ना का भी क्योंकि कोई बहुत उनके यहाँ ये पाया होगा, मकाम होगा कि उनकी नेकी और उनकी राष्ट्रबाजी का, उनके योद और तकवा का, ये उनके लिए इस्तिस्ना कर रहे, हमने कबूल कर लिया। अब सवाल पैदा हुआ ये बच्ची किसकी किफालत करे? अब जितने भी बड़े बड़े काहुल वहां मौजूद थे, हर एक चाहता था कि मैं इसकी किफालत करूंगा, ये मेरे ज़रिए तरबियत रहेगी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा फिर जो है पूरा अंदाजी में फिर हजरत ये ज़करिया का नाम निकल आया, और हजरत ज़करिया जो है इनके सगे खालू भी थी, हन्ना की बहन इनके घर में थी। तो हजरत ज़करिया को अल्लाह ताला ने, अल्लाह फरमाने हमने उसे किफालत में दे दिया ज़करिया, यानी वो तफसील यहाँ बयान नहीं की गई कि किस तरीके से हुआ है, वो चूंकि कुरान अंदाजी के जरिए से हुआ है, करता है जिसके नाम पर कुरान निकला ज़करिया। ये कि इस लंबी दास्तान को मुख्तसर करते हुए बात हो रही है। अब गोया कि हजरत मरियम बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उनमें शऊर पैदा हो चुका है, जवान है। उल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब, ज़करिया ने इनके लिए एक अलग मेहराब कहते हैं हुजरे को, जैसे कि बाद आपने देखा मस्जिद ये जो है बादशाही मस्जिद, इसके बाहर जहाँ लाइब्रेरी बनी हुई, ये सब हुजरे थे कि कोई दरवेश आए यहाँ पर रुक जाए, कोई फुकरा आए वो यहाँ पर क़याम कर ले। तो ये सारे इस तरह का हुजरा जो है वो हज़रत मरियम के लिए एक अलहदा से ताबीर कर दिया गया है कल के साथ। और उस के अंदर जब भी हजरत ज़करिया जाते थे, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वो देखते थे कि मरियम के पास तो बहुत उम्दा खाने मौजूद है और बुरे मौसम के बहुत मौजूद है। इसमें रिस्क की दो तरह की गई है वजाहतें। एक तो एक रिस्क से मुराद है इल्म, कहानत, फतानत, हिकमत, मारिफत के मोती, ये है मानवी रिस्क, इसको भी अल्लाह ताला ने रिस्क करार दिया है। एक ये कि वाकई जो मादी रिस्क होता है, फल है, ये भी हो कि जो मौसम है कि उनका फल मौजूद है, तो लोगों का इम्कान मौजूद है, इसलिए कि ये मौजूदे की शक्ल में भी हो सकती है कि अल्लाह ताला बेहतरीन जो है फल उनको वहां पर फराहम करते हो। एक ये भी है कि ज़हानत, फतानत, इल्म, मार्फत, इसकी चीजें जो देखते हो तो उससे उनको हैरत हुई। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, दोनों ने कहा बहुत ही तअज्जुब अंगेज़ अंदाज में, ऐ मरियम ये चीजें तुम्हें कहां से मिलती है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम ने जवाब दिया ये सब अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला देता है जिसको चाहता बगैर हिसाब, जितनी चाहे दौलत दे दे, जितनी चाहे ज़हानत और फतानत दे दे, जितनी चाहे नेकी तबीयत की नेकी अता फरमाते, अल्लाह की देन है। तो दआ ज़करिया रब्बा, अब इससे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये भी नबी है, इनके अंदर जो है खूब सी पैदा हुई, इसलिए वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। सूरह मरियम में तो आगाज ही यहाँ से होता है
کہ جبکہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں روح سے اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر نہیں ہے، کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر کا دعویٰ کر رہا۔ اسی وقت اس کو مبالغہ کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے قائم یصلی فی المحراب، جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وجود میں آنے میں جو وقت کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں ادا کیا، جیسے کہ کلمہ کن سے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک کا حصہ ہے، باپ کا حصہ ہے، وہ باپ کا حصہ کیونکہ یہاں نہیں تھا، لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس میں گویا کہ اس کی جگہ لی، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وَسَيِّدًا، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وَحَسُورًا، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے، شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر تو خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی۔ حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی، تو اولاد ہوئی نہیں سکتی، اسی میں حال کے اندر دعا کرنے، دعا تو کر لی، لیکن اب جب تک کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ غلام کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، اور میری بیوی جو ہے ماں جو ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے یہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی 5 ہے، تمام میں بلغ رہی ہے۔ كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت خطا ہے یہاں پر ہے، یہ پرسپشن ہے میرے، کنسپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے، میں نے ایک تصور قائم کر لیا۔ فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں
اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے، کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہوئے، یہ تو ایک یکرخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے، لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ ہے کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست جس بین بردان کے خط، بس یہ ہست ہے، باقی کیا ہے کیسا ہے یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہوگا، ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا ہے، کیا معلوم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا؟ وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت اس کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے، مخلوقات میں سے اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی؟ معاذ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ۔ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے۔ ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ وحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہیں۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے، وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوز ایک اس کا وجود ہے، لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے، لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکت الآراء مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے۔ احد ان کو الف ہا دال علیحدہ شروع میں الف کی تختی میں لائے، واحد ان کے ساتھ شامل نہیں کیا، معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ واحد سے اس کا تعلق نہیں بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے واحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے گا، معافی کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور سورت ختم بھی ہوئی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا لیا جاتا ہے، یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا احد عشر کوكبا یا احد وعشرون جمع کر کے، یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے فاما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان 2 نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم 2 میں سے ایک، احدکم
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ تین احادیث آ گئی زبان پر، تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ اس یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ کا ساتھ۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، باہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے۔ عام طور پر اردو مترجمین، شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا۔ واحد اور ہے، احد اور ہے، یہ شان ہی علیحدہ ہے۔ اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے، الواحد ہے، لیکن احد یہ شے ہی اور ہے۔ بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی، وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا۔ یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر، لیکن میں اس کو ایک خاص، میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہہ دو اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اکیلا کس اعتبار سے؟ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ۔ اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں۔ سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد۔ بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے۔ مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے توحید وجودی۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا ایمانی کہ وجود حقیقی صرف اس کا۔ یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے، ادھر ہے جو ہے، وہ جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا ہے۔ اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا سایہ ہے، درخت کی شاخ اوپر ہے، سایہ نیچے پڑ رہا ہے، سایہ کا کوئی وجود نہیں، لیکن نظر تو آ رہا ہے۔ جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ اصل خدا بندی کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ معدوم ہے کائنات، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے، نظر آ رہا ہے۔ جیسے وہ آتشی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا، یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں، لکڑی ہے ایک لمبی، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا، تیل ڈال دیا، مٹی کا آگ لگا دی، یہ شعلہ جوالا ہے۔ اب اس
اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے، دیکھنے والوں کو آتشین دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آتشین دائرے کا کوئی وجود نہیں۔ وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے، وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی۔ یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں، نظر تو آ رہا۔ تو اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ بڑی مارکت الآرا کتاب ہے فلسفے کی۔ یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقی وجود صرف اللہ، اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی، یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ وہ توحید وجودی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل، اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تعبیر کا فرق۔ کیونکہ میری یہ رائے ہے، لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا ہے، قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ اس میں استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوء ظن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، اس کو ذہن سے نکال دیجیے، اس لیے کہ پھر نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے، حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے، باقی یہ رومی یہ تو ہے، ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی، وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں۔ ہاں محمد ابن عبد الوہاب بچ جائیں گے، ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحمہم اللہ، باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا۔ مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، ہو گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اللہ اکیلا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک بھی رسائی ہو جائے انسان کی، تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں، اس کا مینٹل ہورائزن وہ جو اس قدر وسیع ہو جائے گا، وہ اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آ سکتی۔ لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے، عام لوگوں نے یہ سمجھا اس کا مطلب ہر شے خدا ہے، اگر کوئی شے موجود نہیں جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں، بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے، باقی کچھ موجود نہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے، خیال ہے، یہ صرف اپیئرنس ہے، اور اپیئرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے ہے، پینٹر ہائی، ایوری تھنگ از چینجنگ، یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہیں، جیسے لہریں ہیں، لہر نظر آتی ہے لہر ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے، اعتباری سا وجود ہے، لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ اسی طریقے سے یہ کائنات، تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے، معاذ اللہ، یہ ہماوست ہے، اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے، شرک بھی بن جاتا ہے۔ لیکن توحید وجودی یا وحدت الوجود یہ بالکل مختلف شے ہے، اور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل مضمون یہ ہے، قل هو اللہ احد، بلند ترین توحید توحید وجودی، لا معبود الا اللہ سے لے کر لا موجود الا اللہ، اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے، اکیل یکتا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ غالباً حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کیفیت میں ایک جملہ کہا، وہ بھی زمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ اب ایک تصور ہے، اب تو کائنات ہے، یہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی زمانہ ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو وہ بایزید بستانی ہے جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہو، انہوں نے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا، الان کما کان، میرے عزیز اب بھی ایسا ہی ہے، اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو اب بھی حقیقت میں ہوئی۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو
نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے، کسی مغالطے میں مبتلا نہ۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کیا معنی ہے اس کے؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو، یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کاٹ دیجیے محبت ہر ایک کی۔ اولاد سے محبت کرو، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، وطن سے محبت کرو، بلکہ اتنی خوشخبریاں ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے۔ تو ایک مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے، ایک مومن مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے محبت کرتا ہے، یہ محبت تو مطلوب ہے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری محبتوں کی نفی ہوگی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لا موجود